یہ فیصلے ایسے جذبات میں نہیں کیے جاتے عمر۔ حیرت کے جھٹکے سے نکلتے ہوئے وہ اسے بغور دیکھ کر بولے تھے، جس کے چہرے پر چھائی ارادے کی مضبوطی دیکھ کر انہیں ہمیشہ کی طرح اس پر فخر محسوس ہوا تھا۔ لیکن اس طرح بالکل اچانک وہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے تھے؟ بابا، اتنا عرصہ میں نے آپ کا آفس سنبھالا ہے، آپ کو لگتا ہے میں جذبات میں فیصلے کرتا ہوں؟ وہ اپنے بارے میں ان کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنی ذات کے بارے میں جھلکتا اعتماد ہی تو احسن ابراہیم کا حوصلہ تھا۔ اچھا یار، تم گھر چلو، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ آنی سے بات کریں بابا، وہ اسی قطعی پن سے بولا تھا۔ عمر انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بابا، میں آنی کی وجہ سے یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ ان کی بات کاٹ کر وہ ان سے سوال کر گیا تھا۔ احسن صاحب نے اسے دیکھا تھا، تو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں تم سمینہ کی پریشانی دیکھ کر ایسا جذباتی فیصلہ کر رہے ہو، انہوں نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ میں منہا کو پسند کرتا ہوں بابا، آپ کی بار وہ بھی بالکل صاف گوئی سے بولا تھا۔ ایک لمحے کو وہ چپ ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ منہا نے اسے کل کے واقعے کے بارے میں بتا دیا ہے، اسی لیے وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بالکل اچانک کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ آپ اب آنی سے بات کریں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کا نام بھی لے، وہ لب بھیج کر بولا تھا۔ اس کی بات اور چہرے پر چھائی سرخی دیکھ کر وہ ہنسے تھے۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں بابا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں اپنے بیٹے کو، انہوں نے بیٹے کو چھیڑا تھا۔ عمر نے اب کے خفگی سے انہیں دیکھا تھا۔ اچھا یار، کینٹین چل کر بات کرتے ہیں، نکاح کا فیصلہ تو تم نے راستے میں کھڑے کھڑے کر لیا ہے۔ ہنستے ہوئے انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ انہیں نہ جانے کیوں اس کی حالت لطف دے گئی تھی۔ برسوں پہلے تم سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ کیا تھا جو تمہارا دل مان توڑ گیا تھا۔ آج تمہارا ٹوٹا ہوا مان جوڑنے کے لیے ایک اور رشتہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں، احسن صاحب سنجیدگی سے بولے تھے۔ سمینہ اور منہا نے حیرت اور ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں اپنے بیٹی عمر کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے مانگتا ہوں، منظور ہے؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں اپنی بات مکمل کر گئے تھے۔ وہ گھبراہٹ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمینہ نے ایک نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر گھبراہٹ اور پل میں بدلتے حسین رنگوں کو دیکھا تھا، اور درد سے آنکھیں موند کر جو کہا وہ اس کا معصوم سا دل توڑ گیا تھا۔ نہیں، بند آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ احسن ابراہیم نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا، تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ سن چکا تھا۔ احسن صاحب نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ان سے کچھ مانگا تھا۔ اپنے بیٹے کا کیس وہ اتنی آسانی سے کس طرح ہار سکتے تھے؟ سمی، مانا کہ اس کی پرورش میں نے کی ہے، لیکن اس کی تربیت کی بنیاد تم نے رکھی تھی نا؟ سمی اور میرا بیٹا اپنی بنیاد پر پروان چڑھا ہے، وہ ان کا ہاتھ تھام کر یقین سے بولے تھے۔ لیکن سمینہ ہمت ہارنے لگی تھی۔ عمر نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، جو چپ چاپ سر جھکائے آنکھوں میں آئی نمی روک رہی تھی۔ سمینہ نے آنکھیں کھول کر ایک نظر بیٹی کو دیکھ کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ بھابھی مجھے… وہ رکی تھی۔ آنسو اب شدت سے بہہ نکلے تھے۔ خود پر تو میں سہہ گئی احسن، لیکن میں نہیں چاہتی میری بیٹی کے ساتھ وہ ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی رو دی تھی۔ جانے کیا کیا یاد آ گیا تھا انہیں۔ آج بھی ان کا دل اس اذیت کو بھلا نہیں پایا تھا۔ اگر صرف رانا کا ڈر ہے تو ایک بات سن لو، یہ میرا بیٹا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد یہ بکھر گیا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو کیسے سنبھالا یہ میں جانتا ہوں، یا میرا اللہ۔ اب کہ وہ بھی نم لہجے میں بولے تھے، اس نے آگے بڑھ کر احسن صاحب کے کندھوں کو تھاما تھا۔ اس کی ماں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ عمر ابراہیم رانا کا نہیں، احسن ابراہیم کا بیٹا ہے۔ احسن صاحب نے اپنے کندھے پر رکھے عمر کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے احسن، میں نہیں چاہتی کہ تم انجانے میں مجھ سے کی گئی زیادتی کے پچھتاوے کا ازالہ میری بیٹی کے ذریعے کرو۔ وہ ان کی بیٹی تھی، وہ اسے اس طرح ازالے کی طرح استعمال کیسے ہونے دے سکتی تھی، چاہے اس سامنے ان کے وجود کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا ان تک آیا تھا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو سمی؟ منہا میری بیٹی ہے، اور بے بسی سے بولے تھے۔ سمینہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے اپنے پاس آتا دیکھا تھا۔ وہ زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی ایک قدم کو دیکھ رہی تھی۔
وہ ان کے پاس پڑی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ سمینا نے اس پر سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائی تھی۔ یہ میری خواہش ہے آنی، وہ ان کے ہاتھ تھامتا بولا تھا۔ منہا کا دل ایک لمحے کو رکا تھا۔ وہ اس شخص کی چاہت تھی جسے اس کا دل پہلے ہی اپنا مان چکا تھا۔ سمینا نے احسان صاحب کو دیکھا تھا، وہ مسکرائے تھے۔ یہ تمہارے بیٹے کی ہی خواہش ہے، انہوں نے تائید کی تھی۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ڈال مجھے دے دیں؟ انہوں نے بھی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر تو آپ کو اپنا جواب بھی یاد ہوگا نانی، وہ بڑے مائل سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جو بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اچانک ان کی نظر کچھ دور کھڑی بیٹی پر پڑی تھی جس کی نم آنکھیں بھیگے رخسار ان کے دل کو تڑپا گئے تھے۔ جب بڑے ہو جاؤ تو آ کر لے جانا، وہ روتے روتے ہنسی تھی۔ سمی ماشاءاللہ سے میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، احسان صاحب شرارت سے بولے تھے۔ اس کی جگمگاتی آنکھوں میں اپنی بیٹی کا عکس دیکھا، وہ اس کی پیشانی چوم گئی تھی۔ احسان اب کہ میں تمہارے سامنے رشتہ رکھتی ہوں، کیا تمہیں اپنی بیٹی کے لیے میرے ہینڈسم بیٹے کا رشتہ منظور ہے؟ ان کی بات پر احسان اور عمر کا زبردست قہقہا پڑا تھا، جبکہ وہ سرپٹاتی ہوئی رخ موڑ گئی تھی۔ احسان صاحب ہنستے ہوئے اٹھے تھے۔ بیٹی کا معاملہ ہے، سوچ کر بتاؤں گا۔ انہوں نے منہا کو اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا۔ عمر نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا جو رخ موڑے کھڑی تھی۔ ہاں بھئی، تم اچھی طرح سے اپنی بیٹی کی مرضی معلوم کر لو، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے۔ سمینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ ہنسا تھا۔ کیوں بیٹا، تمہیں یہ لڑکا پسند ہے؟ وہ ان کے شانے میں منہ چھپا گئی تھی، باقی سب زور سے ہنس پڑے تھے۔ موبائل پر بجتی بیل کی آواز نے اس کی نیند حرام کر دی تھی، پر وہ بھی ڈیٹھ بنا تکیے کو سر پر رکھ کے پڑا رہا تھا۔ فون کرنے والے نے تیسری بار اس کا نمبر ملا کر ثبوت دیا تھا کہ وہ اس سے بڑا ڈیٹھ ہے۔ کون کمینہ ہے؟ وہ تکیہ پھینک کر نیم دراز ہوا تھا۔ سامنے گھڑی 7:30 بجا رہی تھی، اس کا موڈ اور خراب ہوا تھا۔ موبائل ابھی بھی باج رہا تھا۔ واقعی کمینہ ہے، نام دے کر وہ بڑبڑایا تھا۔ کمینے انسان، شرم نہیں آتی تجھے؟ صبح کے 7:30 بجے کسی شریف انسان کو فون اٹھاتا وہ شروع ہوا تھا۔ شریف انسان، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، مولوی صاحب کو لے کر ہاسپٹل پہنچاؤ۔ اس نے ہاسپٹل کا نام بتایا تھا۔ لیکن سنو، مولوی مسجد میں کیا کرے گا، نہیں تو ہاسپٹل میں کیا کر رہا ہے؟ اس کے حاکے پر لینا پڑا تھا۔ 25 منٹ تو اپنے 5 منٹ برباد کر چکے، وہ اس کی بکواس سے اکتا کر بولا۔ تیری یہ پہیلیاں مجھے نہیں آ رہی سمجھ، میں سونے لگا ہوں اب کہ وہ جھنجھلا کر بولتا سر کو واپس تکیے پر رکھ گیا تھا۔ مسٹر ارسلان علی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ابھی آدھے گھنٹے میں آپ کے دوست عمر ابراہیم کا نکاح ہے۔ آپ آدھے گھنٹے میں مولوی کو لے کر حاضر ہو کر اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ وہ رکا تھا اور ارسلان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ نیند میں ہو کیا؟ ارسلان کو لگا وہ واقعی نیند میں ہے۔ تیرے پاس صرف 20 منٹ ہے، ورنہ بعد میں اپنی شکل دکھائی تو تیرا منہ سلامت نہیں رہے گا۔ وہ بعد پر زور دے کر لائن کاٹ گیا تھا اور اب کہ وہ کمبل پھینک کر واش روم کی طرف بھاگا تھا، کہہ دیا ارسل کو۔ احسان صاحب اس کے پاس آئے تھے۔ جی بابا، آ رہا ہے وہ۔ احسان صاحب نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ انہیں وہ تھوڑا پریشان لگا تھا۔ بابا، مما۔ وہ بے چین ہوا تھا، وہ جانتے تھے اس سے ماں سے لگاؤ تھا۔ وہ اتنا بڑا فیصلہ ان کے حلم میں لائے بغیر کرنا اس کے دل کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ یار، تیری ماں کو میں سنبھالوں گا، ویسے بھی ابھی ہم اسے کچھ نہیں بتا رہے۔ سمیر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ احسان صاحب اسے دیکھا ایک لمحے کو چپ ہوئے تھے۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ عمر، تم کچھ غلط نہیں کر رہے، میرا یقین کرو، اس سر کو جھکنے مت دو۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا تو عمر کو ان کی آنکھوں میں درد نظر آیا تھا۔ کبھی کبھی ماں باپ کے فیصلے فرما بردار اولاد کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو اس آزمائش سے گزرنا پڑے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ آئی لو یو بابا۔ وہ احتیاط ان کے گلے لگا تھا۔ یہ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ احسان ابراہیم پچھلے 20 سالوں سے ایک کرب سے گزر رہے تھے، وہ بھی اس کی خاطر۔ تم بس خوشی خوشی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اسے خود سے الگ کر کے انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ لہجہ نم تھا۔ عمر نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عمر، میری بیٹی کو کبھی کوئی دکھ مت دینا۔ اس کی ماں کو میں نے بہت تکلیف دی ہے، ان کی زندگی کا پچھتاوا سمینا کو سامنے دے کر اب انہیں اذیت دے رہا تھا۔ بابا، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتا پوچھ رہا تھا۔ حد سے زیادہ وہ مسکرائے تھے۔ میں آپ کی بیٹی کو دل سے خوش رکھوں گا انشاءاللہ۔
وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر بولا تھا، انشاءاللہ آمین۔ انہوں نے دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اس کے سارے جملہ حقوق اس شخص کے نام ہو گئے تھے جو اس کے دل میں بسنے لگا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جو بہت محبت سے اس کی ماں کی پیشانی چوم رہا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی رفتار سے گھبرا کر اس نے فوراً نگاہیں جھکائی تھی۔ ارے دیکھے آپ ہی کا ہے اب وہ پورے کا پورا۔ آواز پر اس نے سرپٹا کر نظریں گھمائی تھی۔ سامنے ارسلان کو دیکھا چہرہ سرخ ہوا تھا، لیکن ہے بہت پیارا انسان آپ کے۔ اس کے لہجے میں دوست کے لیے پیار تھا۔ تبھی عمر نے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں کی طرف آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے اپنی طرف آتا دیکھا تھا اور اسے اپنی ہتھیلی بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھا رہے ہو تم میرے خلاف؟ ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا اس نے ارسلان سے پوچھا تھا۔ وہ جو کرسی پر بیٹھی تھی، نظریں اس کے چپل میں مقید پیروں پر تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے، ساری بھاگ دوڑ کی وجہ سے بکھرے بال جو سلکی ہونے کے باعث بار بار ماتھے پر گر کر شرارت پر آمادہ ہوتے تھے۔ عمر کا ان کو ہاتھ سے پیچھے کرنا بھی منہا کو اس کی ایک پیاری سی ادا ہی لگتی تھی۔ میں اپنی گڑیا سے معصوم سی بابی کو بتا رہا تھا کہ تم کتنے کم۔ عمر نے ایک دم اپنا پیر زور سے اس کے پیر پر مارا تھا۔ منہا نے حیرت سے دونوں کو دیکھا تھا۔ اف! وہ اپنی ٹانگ پکڑ کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ عمر اسے بازو سے کھینچ کر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ بابا ارسل جا رہا ہے، کہہ رہا ہے پھر آئے گا، وہ زور سے بولا تھا۔ احسان صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اللہ حافظ بابا، اس کی بات پوری ہوئے بغیر وہ اسے باہر لے آیا تھا۔ چھوڑ یار، دوست کہتے خود کو۔ اس نے ایک جھٹکے سے عمر کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ وہ واقعی ناراض نظر آ رہا تھا۔ عمر نے ساری بات بتا کر لنچ اور ڈنر کے وعدے کے ساتھ اپنے نوٹس اور اسائنمنٹ دینے کے وعدے پر اپنی جان سے پیارے دوست کو منایا تھا۔ ثابت ہوا۔ وہ ہاتھ جاڑتا بولا تھا، کیا؟ ارسلان کو تجسس ہوا تھا، یہی کہ صرف تو ہی کمینہ ہے۔ عمر کی بات مکمل کرنے پر ارسلان نے اس پر مکہ تانا تھا، لیکن اس نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ روکا، اسے گلے سے لگایا تھا۔ عمر تم گھر جاؤ گے ابھی؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے جو کرسی پر ٹانگیں سیدھی کیے بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ ڈاکٹر نوید کی وجہ سے انہیں نکاح کی خصوصی اجازت مل گئی تھی، لیکن اب صرف ایک بندے کو رکنے کی اجازت تھی۔ سوچ رہا ہوں آہت کو ایئرپورٹ سے پک کرتا گھر جاؤں۔ آپ چلیں گے کیا گھر؟ وہ جواب دیتا ان سے سوال بھی کر گیا تھا۔ فلائٹ کب ہے اس کی؟ انہوں نے گھڑی دیکھا پوچھا تھا۔ 12 بجے۔ اس نے ایک نظر موبائل پر ٹائم دیکھا، 9:30 بج رہے تھے۔ ایک کام کرو یار، تم منہا کو گھر لے جاؤ، یہ تھوڑا فریش ہو کر ہمارا ناشتہ لے آئے گی، اور تم بھی ناشتہ کھا لینا۔ ان کے فرمان پر وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ نہیں بابا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ جانے کا سن کر ہی دل نے اپنی ریس پھر سے شروع کر دی تھی۔ عمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو گھبرائی لجائی سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کو دیکھنے پر کنفیوز ہو رہی ہے۔ لو جی، ہماری بیٹی کا تو موڈ ہی نہیں ہے ہمیں ناشتہ کروانے کا۔ سمی وہ سمینہ کو دیکھ کر مصنوعی حیرت سے بولے تھے۔ عمر اور سمینہ دونوں ہنس دیے تھے۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے بابا؟ وہ سر جھکا کر ان کی طرف آئی تھی۔ عمر اس کی معصومیت پر ہنس دیا تھا۔ منہا سوپ بنا کر لے آؤ بیٹا، تمہارے بابا بھی پی لیں گے۔ جواب سمینہ کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے تصدیق کی نگاہوں سے احتشام کی طرف دیکھا تھا۔ بالکل، اس بیچارے کو بھی کچھ کھلا دینا، بیچارہ کل شام سے ایسے ہی ہے۔ اسے بازو کے حلقے میں لیے شرارت سے بولے تھے۔ نظر بے احتیاط اس کی طرف اٹھی تھی کہ جھک گئی، کیونکہ وہ ہنوز کرسی پر ڈھیلے سے انداز میں بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سمینہ کی طرف آیا تھا۔ آنی، اپنا خیال رکھیے گا، میں شام میں آؤں گا آپ کی بیٹی کو لے کر انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اس نے جھک کر سمینہ کی پیشانی چومی تھی۔ انشاءاللہ، اللہ کے امان، زیر لب بول کر انہوں نے منہا کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابی اٹھاتا دروازے سے نکل گیا تھا۔ انہوں نے منہا کی پیشانی چومی تھی۔ وہ بھی اللہ حافظ کہتی اس کے پیچھے کوریڈور میں آئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ راستے میں تقریباً پورے اسٹاف نے ان دونوں کو مبارکباد دی تھی جو کہ وہ ہنستے ہوئے وصول کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے چلتی، اس کو دیکھتی، سوچ رہی تھی کہ کیا قسمت اس طرح بھی مہربان ہوتی ہے۔ آپ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت ہے۔ وہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر تھی۔ وہ اس کی بات پر خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ منہا کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھمی تھی۔ منہا گاڑی روڈ پر ڈال کر وہ اس کو دیکھ کر پکار بیٹھا تھا۔ اس کا دل متوجہ ہوا تھا۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی
چپ ہی رہی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر مبہم سا مسکرا دیا تھا۔ تم ہوش ہو؟ وہ اس سے اپنی باری دلکش آواز میں پوچھ رہا تھا۔ منہا کے دل نے اب کی بار اچھل اچھل کر شور مچا دیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اس کے دل کی دھک دھک سن لے گا۔ بے اختیار وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ عمر نے پہلے حیرت سے پھر محظوظ ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو اس کے دیکھنے پر وہ اپنی بے اختیار حرکت پر سٹپٹاتی ہوئی دل پر رکھے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بند کر گئی تھی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر دھیرے سے ہاتھ کو گود میں رکھا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے موڑ کرتے ہوئے مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کون؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ اس کی معصومیت پر عمر نے بمشکل اپنے کہے کو روکا تھا۔ تمہارا دل؟ وہ برجستہ بولا تھا۔ ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی تھی۔ لگتا ہے تمہارے دل کو میں پسند نہیں آیا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا اور اس کی سنجیدہ چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ وہ بے ساختہ بول گئی تھی، لیکن اس کے جان سے بھرپور قہقہے پر زبان دانتوں میں پھنسا لی تھی۔ آپ کے وہ سرخ چہرہ لیے رخ ہی موڑ گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے احسن۔ وہ منہا کو عمر کے نکاح میں دیکھ کر سکون میں تھی۔ عمر ان کی معصوم سی بیٹی کے لیے سب سے بڑھ کر تھا۔ وہ اس کے چہرے پر خوشی بھی دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے ڈر کو زبان پر آنے سے نہ روک سکی۔ تمہیں عمر پر بھروسہ نہیں ہے کیا سمی؟ وہ ان کو پریشان دیکھ کر پوچھ بیٹھے تھے۔ 6 سال کا تھا نا جب وہ، تب ہی اس کے مانگنے پر میں نے اپنی گڑیا اس کو دے دی تھی۔ وہ چشمے تصور سے وہ منظر یاد کر کے مسکرا دی تھی۔ احسن بھی مسکرائے تھے۔ کیا پریشانی ہے؟ کیا پروین؟ میں 2-3 دن میں اپنے آس پاس ہی تم دونوں کے لیے فلیٹ کا انتظام کرتا ہوں۔ ان کا ہاتھ تھام کر بولے تھے۔ نہیں احسن، عثمان نے ہمیں گھر دیا ہے، وہ بولی تھی۔ سمی میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ ہمارے باپ کے گھر میں جائیداد میں تمہارا دین کے لحاظ سے بابا جان حصہ دے کر گئے تھے، جو کہ میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ وہ رکے تھے۔ اور اب سے تمہاری ساری ذمہ داری مجھ پر اور منہا کی ساری ذمہ داری عمر پر ہے۔ سمیرہ کے لیے پریشان ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے ڈر بابی کا ہے، وہ بہت غصہ ہوں گی میری منہا کو اگر انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تو۔ اپنا حصہ وہ زبان پر لائی تھی۔ احسان صاحب کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہوئے تھے۔ منہا میری بیٹی اور میرے بیٹے کی بیوی ہے۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں، عمر میرا بیٹا ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رانا اب کیا کرتی ہے؟ وہ پیچھے ہو کر بیٹھے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ بس بچوں کی وجہ سے نباہ کیا ہے۔ ان کے لہجے میں دکھ ہلکوڑے لے رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے بھائی کے دکھ کو اپنے دل پر محسوس کر کے بے آواز رو دی تھی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اس عورت کے ہاتھوں بس اس بار اپنے بھائی کا یقین کر لو، وہ مضبوط لہجے میں کہہ کر ان کو یقین دلانے لگی تھی۔ اب تم آرام کرو سمی۔ انہوں نے اس کا سر تھپتھپایا تھا۔ اسباب میں سر ہلاتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ صوفے پر ٹانگیں سیدھی کیے بیٹھا تھا۔ چہرے پر بے حساب تھکن تھی۔ جب لائٹ بلو ٹراؤزر شرٹ جس پر فروزی ہلکی سے کڑھائی کی ہوئی تھی، پھر روزی بٹا اوڑھے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ اس کے تر و تازہ رخ کو دیکھ کر عمر کو اپنی تھکن کم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ناشتے میں کیا لیں گے آپ؟ نظریں بدستور جھکی ہوئی تھی۔ عمر نے سیدھا ہوتے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا تھا۔ دوپٹہ اس بار پن اپ نہیں تھا۔ ہائے، حسب عادت سر پر تھا۔ ہاں، حسب عادت سر پر تھا۔ اس کا خالص بیوی والا انداز دیکھ کر وہ ہنس دیا تھا۔ منہا کا سر اور نیچے چلا گیا تھا۔ اسے لگا کہ اب اگر تھوڑا سا اور اسے تنگ کیا تو یا تو وہ رو دے گی یا بے ہوش ہو جائے گی۔ کچھ بھی کھلا دو یار، بہت بھوک لگی ہے۔ اب کہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ مؤخر کر کے اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر کے بالوں کو پیچھے کرتا اس نے سر صوفے کی پشت سے لگایا تھا۔ منہا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تھکن اس کے چہرے پر رقم تھی۔ انڈا پراٹھا بنا دوں؟ وہ اتنے پیار سے پوچھ رہی تھی کہ عمر کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ اس نے اسے دیکھ کر اسباب میں سر ہلایا تھا۔ آپ فریش ہو جائیے پلیز، وہ سامنے کمرے کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ اوکے، اسباب میں سر ہلاتا وہ ایک دم اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ سوپ چڑھا کر وہ پراٹھوں کے لیے آٹا گوندھنے لگی تھی۔ 2 پراٹھے بنا کر اس نے ہر پاٹ میں رکھے تھے۔ سوپ کی آنچ ہلکی کر کے وہ اس میں آملیٹ کا پوچھنے باہر آئی تھی۔ وہ لاؤنج میں نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ایک پیاری سی مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ وہ اس کے بیڈ پر بے خود سو رہا تھا۔ کشن سینے سے لگائے، دونوں ہاتھ دائیں بائیں سے کشن کو تھامے ہوئے تھے۔ شرارتی بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے پنکھے کی ہوا سے ادھر ادھر اٹکیلیاں کر رہے تھے۔
شرٹ اتار کر سر پر رکھی تھی، جسم پر بنیان موجود تھی، بے ساختہ نظریں چراتی وہ آگے بڑھی تھی۔ اس کی نیند کھل جانے کے ڈر سے آہستہ سے پردے برابر کیے تھے۔ کمرے میں اب ملگجا سا اندھیرا ہو گیا تھا۔ بیڈ سے اس کی چھٹ اٹھائی وہ ٹھٹک گئی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے شرٹ کو ناک کے قریب کر کے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ کل سے وہ اس دل مو لینے والی خوشبو کے حصار میں تھی اور آج ابھی اس پر ادراک ہوا تھا۔ یہ خوشبو اس کے دل میں رچ بس چکی تھی۔ دل کے پھر سے لے بدلنے پر وہ شرٹ کو جلدی سے دروازے پر پھیلا کر باہر آ گئی تھی۔ 10 بج رہے تھے، سوپ بن گیا تھا۔ اس نے چولہا بند کیا اور باہر صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے آرام دہ حالت میں نیم دراز ہو گئی تھی۔ نظریں ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل، والٹ اور گھر کی چابی اور نکاح نامے پر پڑی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا تھا۔ فون پر پاس ورڈ نہیں تھا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دل کی سرزنش کرنے پر وہ موبائل کو سینے پر رکھے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ابھی سوئے ہوئے 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک موبائل بجنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ موبائل نیچے گرا تھا۔ مزید گڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا تھا۔ شکر تھا اس کی چپلوں پر گرا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھا وہ بے احتیاط فون کو کان سے لگا گئی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ اس کی آواز میں خود بہت ہی جوش آیا تھا۔ وعلیکم السلام بابا کی جان۔ ارے واہ، آج پہلی بار بیٹے کو فون کر کے انوکھی خوشی ہوئی ہے، وہ خوشگواری سے بولے تھے۔ وہ چمبی تھی بابا، وہ تو آتے ہی سو گئے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی تھی، چلو کوئی بات نہیں، سونے دو اسے، آرام سے آنا تم دونوں۔ ہم دونوں نے ناشتہ کر لیا، اللہ حافظ بیٹا، وہ خوش دلی سے بولے۔ جی اللہ حافظ۔ وہ فون ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہوئی تھی، تبھی باہر کی بیل بجی تھی۔ اس کی نیند کھلنے کے خیال سے وہ جلدی سے دوپٹہ سر پر ڈالے باہر کو بھاگی تھی۔ بیل پھر بجی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے جلدی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر چل بے حیا پروین بیگم نے اس کی گردن دبوچ کر اسے اندر کی طرف دھکیلا تھا۔ ان کے بے رحم گرفت سے وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ کہاں چھپا ہے اپنے یار کو، بول۔ شاید ادھر ادھر دیکھتا داڑا تھا، پھر نظر ٹیبل پر دڑی اس کے چیزوں پر پڑی تھی۔ واہ اماں دیکھ، بڑا امیر بندہ پھنسایا ہے۔ اس کے قیمتی موبائل کو الٹ پلٹ کر کے بولا تھا۔ بے غیرت، بول کہاں چھپا ہے اپنے یار کو۔ ماں کو مرنے ہسپتال چھوڑا اور یہ جہاں رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ وہ اس کی گردن کو جھٹکا دیتی بولی تھی۔ اچ چچ چچ۔ وہ درد سے کراہتی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ گئی تھی۔ چھوڑو اماں اس کو، میں اپنے طریقے سے دیکھتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ چچی چھوڑے مجھے درد۔ وہ جملہ مکمل نہیں کر پائی تھی جب پروین بیگم نے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ ذلیل لڑکی، اس کی آنکھوں کے آگے زمین آسمان گھوم گئے تھے۔ وہ آنکھیں مچ گئی تھی۔ دھکا اتنا شدید تھا اسے اپنی موت نظر آئی تھی۔ تبھی وہ کسی کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھیں اٹھائی تھی۔ وہ اس کے مہربان بازو میں تھی۔ اسے لگا وہ تپتی دھوپ سے ایک دم چھاؤں میں آ گئی ہو۔ اس کے سینے سے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ لوگ اماں کل مجھے، وہ بے ربط جملے بولے جا رہی تھی جب ایک دم اس نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے الگ کر کے سائڈ پر کیا تھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں غصے اور تیش سے سرخ ہو رہی تھی۔ دانت پر دانت جمائے وہ آگے بڑھا تھا۔ لو اماں آ گیا اس کا یار۔ واہ ہمارے سامنے تو پاک باز بن رہی ہے اور اس کے ساتھ آ۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا عمر کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی بتیسی ہلا گیا تھا۔ بکواس بند۔ اس کا گریبان پکڑ وہ دوڑا تھا۔ اب اگر ایک لفظ اور نکلا تمہارے منہ سے تو انگلی اٹھا کر پہلے اس کو باور کروائے، پھر اس کی لاش اٹھا کر جائے گی آپ۔ اسے پروین بیگم کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ماں سے ٹکرایا تھا۔ خود تم لوگ بے حیائی کرو اور ہم پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ ارے ابھی سارا محلہ اکٹھا کروں گی، میں پولیس کو بلاؤں گی میرے بیٹے کے منگیتر کے ساتھ۔ وہ اپنے بیٹے کا منہ دیکھتی واویلا کرنے لگی تھی۔ ایک منٹ۔ ان کی بکواس پر ضبط کرتا وہ ہاتھ اٹھا کر ایک دم بولا تھا، یہ دیکھو۔ پھر سامنے ٹیبل پر پڑے کاغذات شاہد کی طرف بڑھائے تھے۔ اس نے کاغذات اس کے ہاتھ سے لیے تھے۔ ارے کیا ہے؟ کہیں اس گھر کے کاغذات تو نہیں؟ اس کلموہی سمینہ نے اس کا نام تو گڑ نہیں کر دیا؟ پروین بیگم کو نیا وسوسہ ستایا تھا۔ کاغذات پر نظر ڈالتے شاہد کا سوجا منہ مزید سوجا تھا۔ ارے بک نہ، میرا دل بیٹھا چاہ رہا ہے، پروین بیگم نے اسے ٹھوکا دیا تھا۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے کاغذات جپٹے تھے۔ ہو گئی تسلی، اب چلتے نظر آؤ تم دونوں۔ وہ تحکم بڑے انداز میں بولا تھا۔ نکاح نامہ ہے اماں دونوں کا۔ وہ غصے سے بولا تھا، ارے کون سا نکاح، یہ جھوٹا نکاح نامہ اپنے پاس رکھ۔ ایسی جعلی نکاح نامہ تو تیرا شاہد بھی بنوا سکتا ہے۔ ماں اس کے ہسپتال میں پڑی ہے اور تو یہاں جھوٹا نکاح نام۔ پروین بیگم بیٹے کی خوبی گنواتی پھر سے شروع ہونے لگی تھی۔ تم دونوں بیٹھو، میں پولیس کو بلوا لیتا ہوں، مل کر جانا۔
وہ اطمینان سے بولا تھا۔ شاہد جانتا تھا یہ نکاح نامہ جھوٹا نہیں ہے، اور اگر واقعی پولیس آ گئی تو وہ تو لمبا جائے گا، کیونکہ وہ پہلے موبائل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ دیکھ لوں گا میں تم دونوں کو، یہ میری منگیتر۔ اس سے پہلے وہ جملہ پورا کرتا ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے پہلے سے سوجے ہوئے منہ کے مزاج پرسی کر گیا تھا۔ عمر نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ آئندہ تمہاری زبان پر میری بیوی کا نام نہیں آئے، آؤٹ۔ وہ اسے دروازے کی طرف دھکا دیتا دوڑا تھا۔ منہا کا ننھا سا دل کانپا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے تھے جب عمر کا موبائل زور سے بجا تھا۔ شاہد گھبرا کر جیب پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس نے ٹیبل پر نظر دوڑائی تھی۔ اس کا موبائل اور والیٹ غائب تھا۔ موبائل ہنوز بج رہا تھا۔ آواز دروازے کے پاس سے ہی آ رہی تھی۔ ادھر واپس آؤ اور یہ دونوں چیزیں جہاں رکھو ٹیبل پر۔ آواز میں سہتی تھی۔ کون سی چیزیں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پروین بیگم چلائی تھی، لیکن وہ اب تیسرے تھپڑ کے ڈر سے موبائل اور والیٹ ٹیبل پر پھینکتا دوڑ کر ماں سے بھی پہلے لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ پروین بیگم اس کے پیچھے لپکی تھی۔ دروازہ داڑ سے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ آج اسی وقت نکاح کا فیصلہ کر گیا تھا۔ وہ سر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جگڑتا گہری سانس لیتا پلٹا تھا۔ نظر اس پر پڑی تھی جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی، دونوں ہاتھ چہرے پر تھے، بال جوڑے سے کب کے کھل کر دائیں بائیں بکھر چکے تھے۔ اس نے اپنے اندر غصے کی ایک شدید لہر محسوس کی تھی، ویسا ہی غصہ جو اس کی یونیورسٹی کی حرکت پر آیا تھا۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ جو اس آفات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، ہک دک رہ گئی تھی۔ سو گیا تھا، مر تو نہیں گیا تھا؟ جو آواز نہیں دی، اٹھا کر لے جاتے وہ تمہیں تو۔ اس کے بازو کو جھنجھوڑتا تقریباً چیخا تھا۔ اس کے چیخنے پر وہ پھر شدت سے رو دی تھی۔ سب یہ کچھ اتنا اچانک ہوا، چچی نے اتنی زور سے میرا بال پکڑے۔ وہ پھوٹ پھاڑ کر روتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ ساکت ہوا تھا۔ میں اپنے بابا کو کھو چکی ہوں، اماں اس حال میں ہے، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی، پلیز مجھے چھوڑ جانے کی بات پھر مت کیجیے گا، آپ سے پہلے میں مر جاؤں گی۔ وہ عثمان احمد کی موت سے ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ یہ بات کل وہ جان گیا تھا، پھر کل سمیرہ کی حالت پر اس کی حالت بھی دیکھ چکا تھا۔ اب اس نے اپنے مرنے کی بات کی تو وہ ہمت ہار گئی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ منہا میری بات سنو، وہ اس کے بال سہلاتا بولا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے نیچے اس کے لمبے سلکی بالوں کا آبشار تھا۔ کہیں نہیں جا رہا میں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کے کان میں دھیرے دھیرے بولنے لگا، کوئی اپنی زندگی کو بھی چھوڑ کر زندہ رہا ہے کیا کبھی؟ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ رونا بند ہو گیا تھا۔ میں زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہو، ہمت ہارنے کی بجائے پہلے خود لڑو۔ اس کو خود سے ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے نرمی سے اس کے چہرے پہ آئی لٹو کو پیچھے کیا تھا۔ مجھے آواز دو، دنیا کے کسی بھی کوئی بھی کونے میں ہوا دوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا۔ آزما لینا۔ جھکا اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، وہ حیا سے نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، تمہارے بال بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس کے لمبے اسٹریٹ سلکی بالوں کو چھوتا بولا۔ چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہوئی تھی، قدموں کے پاس بڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالا تھا۔ وہ اس کی ساری گھبراہٹ دیکھ کر دھیرے سے ہنسا تھا۔ میں ناشتہ بنا دوں؟ جھکی نظروں سے کہتی وہ سرعت سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے بھاگنے پر وہ بے سہارا کہ لگا گیا تھا۔ اس کی جان سے بھرپور قہقہے نے کچن تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہاف فرائی بنانا۔ باہر سے اس کی آواز آئی تھی۔ دل کی دھک دھک سے تنگ ہو کر اس نے دل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرتی وہ سنک پر جھکی تھی۔ چہرے پر پانی کے دو چار جھپکے مار کر اس نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا تھا۔ وہ فریش ہو گیا تھا۔ اس وقت کال ارسلان کی تھی۔ وہ اسے کال کرتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم کیا اپنے ہنی مون پر چلے گئے ہو جو آج نہیں آئے؟ ارسلان کی اپنی ہی باتیں ہوتی تھی۔ جبھی وہ ناشتہ لے کر آئی تھی، لیکن اس کی بات پر سٹپٹائی تھی۔ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، ہنی مون پر جانے سے پہلے پریشان نہیں ہو۔ وہ سٹپٹاتی ہوئی پلٹنے کو تھی جب اس کا ہاتھ عمر کی گرفت میں آیا تھا۔ اس کا دل رکا تھا۔ وہ واپس مڑی تھی۔ پڑھو شاباش، میں کل آؤں گا، اللہ حافظ۔ فون رکھتے ساتھ ہی عمر نے اسے ہاتھ سے ہلکے بازو سے سامنے سنگل صوفے پر بٹھایا تھا۔ ناشتہ کرو۔ وہ ناشتے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ میں نے کر لیا تھا، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ وہ چڑیا جتنا ناشتہ میں نے بھی دیکھا تھا، اور ویسے بھی میں اکیلا ناشتہ نہیں کرتا۔ وہ نوالا بنا کر اس کے منہ کے پاس لایا۔
وہ چم کر مجبوراً منہ کھول گئی تھی۔ دوسرا نوالہ اس نے اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ اس کا دھیان اپنے موبائل پر تھا اور وہ اسے دیکھ گئی تھی۔ اب تم چاہتی ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں تو بول دو۔ ساری عمر یہ کام کرنے کو دل و جان سے تیار ہوں۔ وہ نوالہ بنا کر اس کے منہ میں ڈال گیا تھا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی ہوش میں آئی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس کا حوصلہ، اس کا تحفظ، اس کی زندگی، اور ابھی اس پر ادراک ہوا تھا کہ یہ پیارا سا شخص اس کے دل رگ و جان کا مکین بن گیا تھا۔ آنکھیں جھپک کر اس نے آنسو کو روکا تھا۔ میں خود کھاتی ہوں، وہ چمکا بولی تھی۔ یہ لو اپنے بھائی سے ملو۔ نہیں، ایکچولی ہم دونوں کے مشترکہ بھائی سے ملو۔ وہ ایک دم اس کے آگے موبائل کرتا بولا۔ اس نے بڑے اشتیاق سے موبائل تھاما تھا۔ اسکرین پر ایک خوبصورت نوعمر لڑکی کی تصویر تھی جو گاڑی کے بون پر بیٹھا ایک ادا سے آبرو اچکائے مسکرا رہا تھا۔ منہا کے ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکان بکھر گئی تھی۔ وہ اس سے بہت پیارا، دل کے قریب لگا تھا۔ وجہ ان دونوں کے بیچ رشتہ تھا۔ احد ابراہیم اس کا دودھ شریک بھائی۔ وہ بغور اس کے چہرے کے انوکھے رنگوں کو دیکھ رہا تھا جو اسکرین کو محبت سے دیکھتی نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ اب نیچے کمنٹ بھی پڑھو ذرا، وہ پراٹھے سے انصاف کرتا بولا۔ تصویر کے نیچے عمر کا کمنٹ تھا، میرا پیارا ننھا بھائی۔ اور ساتھ میں کسی کی اسمائلی تھی اور نیچے احد کا ریپلائی تھا جسے پڑھ کر وہ بے ساختہ ہنسی۔ نہیں بیان، آپ کا ہینڈسم بھائی، بالکل آپ جیسا۔ اس نے بھائی کی تصدیق کی تھی کہ اب وہ بچہ نہیں ہے، بڑا ہو گیا۔ اور نیچے بہت ساری لڑکیوں کے کمنٹس ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے موبائل واپس عمر کو پکڑایا تھا۔ اب بس تم اپنی خیر منانا، بہت شرارتی ہے یہ، وہ ہنس کر بولا تھا۔ جب تک اس نے 2-3 نوالے لیے تھے وہ ایک پراٹھا کھا چکا تھا۔ یہ بالکل ختم کرو پھر چلیں گے، مجھے پتہ ہے کہ تم نے صبح بھی نہیں ٹھیک سے کھایا تھا، وہ کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا تھا تاکہ وہ آرام سے کھا سکے۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، واقعی بھوک اتنی لگی تھی کہ وہ اس کا بچایا ہوا سب ختم کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اس نے چپ چاپ کپ اس کے بڑھایا تھا۔ ارے واہ، تمہیں کیسے پتہ چلا مجھے چائے کی ضرورت تھی؟ اس کے ہاتھ سے کپ لیتا بولا تو وہ مسکرا دی۔ میں 5 منٹ میں آئی، پھر چلتے ہیں۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اسے اپنے رب کا شکر بھی تو ادا کرنا تھا، اتنا پیارا ساتھی بن مانگے عطا کیا تھا اس نے۔ سجدہ شکر تو بنتا تھا لیکن اسے یہ یاد نہیں تھا کہ بن مانگے تو وہ بے شک دیتا ہے۔ پر عمر ابراہیم اس کی ہر نماز میں مانگی جانے والی دعاؤں کا حاصل تھا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے جوڑوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں نیک اولاد کا امام بنا۔ عمر گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دروازہ لاک کرنے لگی تھی جب پیچھے سے آتی آواز پر پلٹی تھی۔ منہا، کہاں ہو تم لوگ؟ میں کل شام سے دروازہ بجا کر تھک گئی ہوں۔ صبح بھی میں آئی تھی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ثنا ازحد پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ثنا بھی وہ ایک دم اس کے گلے سے لگتی رو رہی تھی۔ منہا، کیا ہوا؟ ثنا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ابھی اماں ہاسپٹل میں ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رکا تھا۔ کیا ہوا خالہ کو؟ بتاؤ مجھے، وہ ٹھیک ہے نا؟ ثنا نے اسے ہو سے الگ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ آنی اب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ منہا کو دیکھتا بولا تھا جو خود کو سنبھالتی آنسو صاف کر رہی تھی۔ لیکن انہیں ہوا کیا ہے؟ اور آپ لوگ ابھی کیا ہاسپٹل جا رہے ہیں؟ اس نے عمر سے پوچھا تھا۔ جی، وہ مختصر بولا تھا۔ ایک منٹ پلیز، میں بھی چلتی ہوں، میں ذرا اپنی چادر لے آؤں۔ ٹیپو وہ ٹیپو کو پکارتی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ انہیں ہاسپٹل چھوڑ کر اسے احد کو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا۔ تم بیٹھو، وہ آ رہی ہیں۔ کلائی موڑ کر گھڑی پر نگاہ ڈالتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ کیا؟ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا پوری قوت سے چیخا تھا۔ ان دونوں کو ہسپتال چھوڑ کر وہ اسے لے کر راستے میں تھا۔ کیا کر رہے ہو گدھے؟ کان پھاڑنے ہیں کیا میرے؟ کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے عمر نے اسے گھورا تھا۔ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ شادی کر چکے ہیں اور وہ بھی میرے بغیر؟ اسے شدید قسم کا صدمہ لگا تھا۔ ناٹ شادی اونلی نکاح، شادی تمہارے بغیر تھوڑی کروں گا، وہ اس کو بہلاتا بولا تھا۔ نو پرابلم بھائی، آپ کل اپنی مسز کو گھر لے آئیے گا اور مجھے بتا دینا کہ لو بھائی احد، یہ ہے تمہاری بھابھی، کل ہی میں نے رخصتی بھی۔ وہ اپنی بات کو ہلکا لینے پر اور تپا تھا۔ عمر کو ہنسی آئی تھی۔ بھابھی نہیں بہن، میں بولوں گا، یہ ہے تمہاری بہن، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تو میرا سالہ۔ وہ اپنی ہی بات کو انجوائے کرتا کہہ کر لگا گیا تھا۔ ایکسکیوز می بیان، میری بہن، وہ حیرت سے آنکھیں باہر کر بولا تھا۔ عمر زور سے ہنسا تھا۔ بیان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اب کہ اس نے بھائی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پوری کہانی سنو، اور وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ باندھ کر کے اسے پوری بات بتا گیا تھا۔ یو مین بیان؟ آپ کا مطلب ہے بیان،
اس سے بولا ہی نہیں گیا تھا وہ خوش تھا یا حیرت زدہ، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا جگمگاتا چہرہ دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے سوات میں سر ہلایا تھا۔ ہماری پھپھو بھی ہیں، بابا کی ریئل سسٹر، سگی بہن، وہ آنکھیں پٹپٹاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے سوات میں سر ہلا گیا تھا۔ اور ان کی بیٹی میری رضائی بہن دودھ شریک بہن ہے۔ اس کے ہر سوال پر ہنستا ہوا سوات میں سر ہلاتا چلا جا رہا تھا۔ آپ کا مطلب ہے میری بہن؟ او میرے اللہ! آپ کی وہ خوشگوار حیرت سے بولا۔ کم چیخا زیادہ تھا۔ عمر نے ہنستے ہوئے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ بایان ہم ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں نا؟ وہ خوشی سے بولا تھا۔ بالکل بھی نہیں، ہم گھر جا رہے ہیں، وہ قطعیت سے بولا تھا۔ بایان I want to meet my cute sister پلیز بایان۔ بایان میں اپنی پیاری سی بہن سے ملنا چاہتا ہوں پلیز بایان، وہ دہائی دیتا بولا تھا۔ او بھائی مجھ پر رحم کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل سے نہایا بھی نہیں ہوں، وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ بائی کے چہرے پر واضح تھکن دیکھ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ بابا بھی گھر آ چکے ہیں، شام کو انشاءاللہ لے چلوں گا تمہیں تمہاری بھابھی سے ملوانے، وہ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر شرارت سے بولا تھا۔ بھابھی نہیں بہن سے پہنو جی، وہ بھی شرارت سے کالر کھڑا کر کے بولا تھا۔ مطلب پارٹی چینج؟ اس نے بے ساختہ ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ پوری طرح تو نہیں، کبھی آپ کا بھائی بن جاؤں گا اور کبھی آپ کا سالا۔ اس بار وہ دونوں ہی اپنا کہہ کر نہ روک پائے تھے۔